برادران اسلام، موجودہ مہینہ ماہ فروری دا مہینہ ہے نا پیا، اور آج فروری دی 11 تاریخ ہے۔ آج تو 2 دن بعد 14 فروری غیر مسلم دنیا دے وچ ویلنٹائن ڈے یا فحاشی ڈے اس نام عیسائی دنیا ایک عید مننی، نوجوان لڑکے لڑکیاں غیر محرم ایک دنیا سرخ گلاب، چاکلیٹ، مٹھائیاں بطور ہدیہ گفٹ پیش کر کے اظہار محبت کریں گے۔ اس بے حیائی والا جو سسٹم ہے، آج سارے مسلمان نوجوان بھی خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکتا ہے، دیکھا دیکھی سارے ماحول بھی بے حیائی والا کلچر آنا ہے۔ اس موضوع دے اوتے گل کرنے تو پہلے کہ اس کی ابتدا کی کون ہوئی، اس بارے کتاباں لکھا ہے 30 صدی عیسوی جڑی نا اس دے وچ ایک عیسائی پادری آیا ملک روم دے اندر، ایک راہب آیا، اس ایک عیسائی راہبہ دے نال محبت ہو گئی، اور چونکہ عیسائی دنیا دے وچ انہاں دے جڑے رہنما مذہبی ہونے انہاں دے نکاح تے پابندی ہے، پوری زندگی نے بغیر نکاح دے رہنا، اور اس ہی ان عبادت سمجھے نے، جبکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں، ایک بڑی نیکی نہیں کہ بندہ نکاح نہ کرے، بلکہ فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور النکاح نصف الایمان، یہ ادھا ایمان ہے۔ انہوں نے چونکہ آپ نے پڑھائے ہوئے قوانین وقت ہر انسان کے اندر جنسی خواہشات اس کا ایک بیان بھی موجود ہے۔ وہ جڑا عیسائی راہب ہے اس راہبہ نال گل کی تھی بھئی ماں خواب دے وچ وکھایا گیا کہ اگر 14 فروریاں کوئی بندہ آپس دے وچ غلط ملاپ بھی کر گنے تو اس کا کوئی گناہ نہیں، اور ایک کر کے وہ گناہ دے وچ مبتلا ہوئے، لہذا انہاں مذہبی عبادت خانہ کلیسا دی روایت پامال کیتا، عیسائیاں کاوڑ چڑی اور انہاں قتل کر دیتا۔ اس وقت دے جنسی آوارگی دے کچھ علم بردار نوجوان انہاں شہید محبت قرار دیتا۔ یہ دن چونکہ 14 فروری گیا، اس واسطے اس نسبت نال یہ دن عیسائی دنیا وچ منایا جاتا ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں اور جوش خروش دے وچ سکولاں کالجاں دے وچ دفاتر دے وچ مس گیدرنگ ایک جشن دا ماحول ہونا، ایک دنیا گلاب دے پھول پیش کرے نے، پارک کلب سیرگاہاں تفریح مکانات اس دے اتے حیا سوز حرکتاں کیتیاں گئیاں۔ آج سڈے مسلمان جڑے اپنے آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہیں مقامنے دے فخر کرے نے، یہ بھی انہاں دی دیکھ دیکھی انہاں دی پیروی کرے نے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا بندہ بھی کی قوم دے نال مشابہت اختیار کرے سی فہو منہم۔ اس موقع دے اوتے میں سلام عقیدت پیش کرے نا اس مسلمان بیٹیاں جس انڈیا دی ریاست کرناٹک دے اندر اگلے دیہاڑے انڈیا دے وچ انہاں پابندی دے قانون لایا کہ کوئی مسلمان خاتون پردے دی حالت وچ کالج وچ آ کے کلاس وچ نہیں بیٹھ سکتی، لیکن الحمدللہ اس پورے طریقے نال اپنا حجاب پہن کے کالج وچ گئی، جو اتھے گئی تو انہاں دی جڑی دہشتگرد تنظیم RSS اس دے جڑے ہنڈے انہاں زرد چادراں لہرانے ہوئے اس دے تے حملہ آور ہونے دی کوشش کی تھی، لیکن اس کمال بہادری اور ایمانی جرت دا ثبوت دینے ہوئے اتھے نعرہ لایا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور ایک مرتبہ نہیں آتا اس کئی مرتبہ
اتنے ایمان دینا اللہ رب العزت دا نام کیتا اور اس فعل دی وجہ تو سبحان اللہ پوری دنیا دے وچ اس مسلمان عورتاں ماں بہن دے سر فخر دے نال بلند کر دتے اور اس خوشی دے وچ جمعیت علماء ہند دے جڑے سربراہ مولانا محمود مدنی صاحب انہاں اس بچیاں 5 لاکھ روپے دینے دا اعلان کیتا اور سیدے حضرت کی ذوالفقار نقشبندی انہاں دے خلیفہ حضرت مولانا سجاد الرحمان خلیل نعمانی انہاں اس دے اتے اپنے اظہار کرنے ہوئے آکھیا کہ اے میری بیٹی تو اپنے اس فعل دے نال امت مسلمان دا سر بلند کر دیتا اور اسی سمجھے نے کہ تنی جڑی جتیاں دے نال لگی ہوئی خاک ہے اساں تے نالوں او بھی افضل ہے کہ تو اس دور دے وچ ایک کارنامہ سر انجام دیتا بھئی یہ جڑے کفارن انہاں دا اللہ ایک مثال بیان کیتا میں جڑی قرآن مجید دی ایت پڑھی قرآن مجید 18واں پارہ سورہ النور ایت نمبر 19 اللہ پاک فرمانے ان الذین یحبون ان لوگ اس گلاں چاہنے ان تشیع الفاحشۃ کہ ان بے حیا بنا دیون بے حیائی پیدا کر دیون فی الذین آمنوا ایمان والے وچ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ یاد رکھو اے جے لوگوں واسطے بڑا ہی دردناک عذاب ہے اس دنیا دے وچ بھی آخرت دے وچ بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان یعنی اے حیات ایمان دا ایک شعبہ ہے ایک خصوصی حصہ ہے اور جس ویلے امت تے سوال آسی نا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج 1500 سال پہلے اس نے پیش گوئیاں فرمایا وہ کیسا وقت اسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے کہ میری امت پہلے جڑے لوگ گزرے نا یہ غیرت دی پیروی کرنی شروع کرتے سن اتباع کرنی شروع کرتے سن اگر ان ایک ہاتھ کرنا چلیں ان بھی ایک ہاتھ چل سن اور 2 ہاتھ چلیں ان بھی 2 ہاتھ چل سن حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب مثال دی فرمایا اگر ان کی گود دی بل کوئی مدنی ہونی ہے اور دی کھٹا جگر کوئی یہودی بڑھیا یہ بھی سمجھے سن بھائی شاید اس وچ وڑنا کوئی بڑا کمال ہے یہ بھی ضرور اے جکم کرنے دی کوشش کرے سن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور دے بارے فرمایا سبحان اللہ بدا الاسلام و غریبہ جن اسلام دی ابتدا ہے جو ہی اسلام اجنبی ہے اس جاننا کو نہیں آیا اس کے چلنے واسطے تیار کو نہیں آیا تے وقت ایک دور اسی وس یہود غریبہ وقت ایک میری اجنبی بن ویسے لوگ اسلام دی حقیقت چھوڑ ویسا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پہ دینے فرمایا فتوب للغرباء مبارک ہوئے اس دور میں نے ان امتیاں جس میں لوگ اسلام دے رسولہ چھوڑ کے غیر دی پیروی کر رہے ہو سن اس ویلے بھی ان اس اسلام تو اجنبی نہ بن سن بلکہ اسلام اپنے سینے نکالا ہے یہ بھائی جس نے بندہ کلمہ پڑھنا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ ایک ایگریمنٹ کرے گا اس واسطے کہ محمد فرمایا چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ کہ میں نے لا الہ اللہ نا تو میں جسم تھر تھر کمنا شروع میں نا کہ میں پتہ کلمہ پڑھنے تو بعد مسلمان کئی چیزیں مالک ہی نہیں رہنا وہ ایک معاہدہ کر کے اپنی ساری خواہشات انہوں کا مالک اپنے اللہ بڑھا چلے نہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یساں معاذ اللہ یتیم تو نہیں نہ چھوڑ کے گئے ہے بلکہ نہ غیرت کوئی ایسی کوئی شے گھر کے انہوں نے محبت دے انداز سکھائے نسی انہیں کرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو محبت دے انداز سکھائے فرمایا او میں نے امتی سویرے جاگ کے اپنے والدین دے چہرے دی زیارت چکر اللہ تعالیٰ کی مقبول حج دی ثواب دے صحابہ پوچھا اللہ دے نبی اگر کوئی بندہ جو پوں ساری والی والدین دا فرمایا تسی اے عمل کرنے تھک سکنے ہو اللہ دے خزانے مک سکنے دنیا میں چلے گئے اور قبر چند جمعے والے دھیاڑے مانج کے اپنے والدین دی قبر دی زیارت کر اللہ بخشش دے سامان پیدا کرتے سن فرمایا ماں دے پیرا تھلے جنتے ماں نال محبت کر فرمایا یہ بیٹی جیڑی اس دن شفقت والا سلوک کر جس بندے اللہ 3 بیٹیاں دیتیاں
اس محبت دے نال انہاں دی پرورش کیتی کل قیامت والے دن کا ہاتین این مرنا جنت جو سی جی کو ہندو انگلیاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جسے حضور دے گھر آنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے امام الانبیاء ہو گئے وان کے تے اپنی بیٹی دا استقبال کریں گے یہ اسے کو وقت ہی کام ہوگا پوری تفصیل تو آنا بتا سکنے ورنہ یہ جڑیاں بے حیا قومان انہاں تے اللہ جڑے عذاب بھیجے کدی او تسی قرآن دے آئینے جو انہاں دی تاریخ پڑھو آج بھی ہوتے اثرات موجود ہیں عراق میں کوئی بنی ہوتے کہ علاقہ صدوم ہے تو ایک وادی جہاں نام وادی صدوم ہے جس جو مسلسل پانی بہ رہے ہیں اور اس علاقے جڑی قوم آباد ہے وہ اپنی جنسی خواہشات اللہ جی کو دسیا انج نہیں پوریاں کرنے ہیں ہم جنس نہ پورے کرنے ہیں اللہ پاک انہوں نے اس بے حیائی کی وجہ تو اتنے ناراض ہوئے من اللہ جبرائیل امین بھیجا اور اس آن کے اپنے پر دے نال اس بستیاں چایا آسمان دے اتے کھڑ کے تے وقت اس الٹا کیتا وقت اس تے پتھراں دی بارش کیتی گئی اور رب تعالیٰ آج تک اس زمین تو اتنے ناراض ہیں کہ آج بھی آخنے بھائی اس جگہ دے اتے دھوئیں دے بادل عموماً اٹھنے رانے اور پانی جڑا بہ رہا تو صاف پانی آنا جو اس علاقے داخل ہونا وہ پانی ایک ہی تھی وہ نوے کڑوا تھی اور اب تو مچھلیاں آنیاں کرو تازہ ٹھیک ہو گیا لیکن جو اس پانی پہنچیاں ان بیچاریاں بھی مردہ ہو گئیں اللہ تعالیٰ بے حیائی والے جڑے معاملے انہاں تو بڑی سخت ناراض ہونے اور اس کا جڑا سخت عذاب ہے یہ دنیا دے بھی ہے جیسا کہ میں آیت کریمہ پڑھی اور اللہ پاک فرمایا قیامت والے دھیاڑے بھی اس کا سخت عذاب ہونا صرف وجہ ایک گل سوچ کے نا اساں بھائی قیامت والے دھیاڑے کہندے نال آئیں کھڑا ہونا تے کہندے سامنے کھڑا ہونا او ہستی سبحان اللہ ہے فرمایا فضلت علی الانبیاء ماں اللہ نبیوں تے فضیلت دیتی بستین 6 چیزیں ہیں سارے نبی آنا لیکن انہاں تو بھی ماں اللہ افضلیت دیتی کیڑی اوتی تو جوامع الکلم ماں اللہ جامع کلمے دیتے ونو سرت بالروب اللہ ماں روب دی دولت عطا فرمائی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ اللہ میں نے واسے غنیمت دا مال حلال کیتا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضَ مَسْجِدًا میں نے ہوتی جتھے مرضی نماز نیت کھڑوے اللہ اس واسطے ہر ٹکڑا ہی مسجد بنا دیتا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْكَافَّةِ اللہ ما ساری دنیا دا انٹرنیشنل نبی بنا کے بھیج دیتا اور بات یہ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ اللہ جو میں دیواری آئی ایک نبی بہنا ہے اگلا آونا ہے لیکن اتحان کی نبوت بھی ختم کر چھوڑا اس وقت علماء نے کیا حضور ملنے والی ہر افضلیت اعلی لیکن منصب ختم نبوت سب تو اعلی اس سے پہلا ڈاکہ مسلمہ کذاب پایا جس کا علاج سیدہ صدیق اکبر صحابہ کرام دی جماعت نال کیتا اور شڑے علاقے جڑا آخری اس تے ڈاکہ ڈالنے والا مرزا غلام احمد قادیانی آیا فتنہ تو ہر ہی بڑا لیکن قادیانیت والا فتنہ کتنا بڑا حضرت خواجہ خان محمد صاحب کنی شریف والے بہت بڑے اللہ والے عارف باللہ بزرگ گزرے او فرمانے جڑے عارف لوگ انہیں نہ اللہ کوئی خاص چیزاں بھی انہیں دلے چ لکھا کرے نا یعنی حضور روزہ پاک وچ ہر فتنے تو تکلیف ہونی لیکن جڑا فتنہ قادیانیت ہے اس تو سب تو زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑا دل ہے اسا تکلیف ہونی ہے اس واسطے بھائی امتیاں اکابر ہستیاں انہوں دی تاریخ پڑھو انہوں بڑے بڑے دین دے کام کیتے ہیں حضرت مولانا یوسف بن نوری مولانا انور شاہ کشمیری حضرت پیر میر علی شاہ مفتی مامون صاحب مولانا سید ابوالعلا مودودی سید عطا اللہ شاہ بخاری وغیرہ وغیرہ ان ہستیاں جڑے دنیا تو گئیاں تے جس نے خواب وچ بعد لوگاں ملے انہاں آکھیا جنے اساں جڑی دنیا تے نیکی کیتیاں اللہ انہاں دے بڑے اجر دیتے ہیں لیکن جیڑا مقام تے رتبہ تے درجہ اللہ پاک ختم نبوت دی محنت کرنے دی وجہ تو عنایت فرمایا او ہور کئی نیکی دا مول لگا نہیں اور ایک پکی ٹھکی گل ہے کہ جیڑا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے بارے تھوڑا جے بھی دامے تیر میں سخنے جانی مالی جدوجہد کرے گا قیامت والے دہاڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دی ضرور شفاعت کرے سن
کیوں بھائی سارا دا ایمان ہے نا اگر قیامت ال دڑ گل بننی تے بننی حضور دی شفاعت علی ہے سڈے عمل تے ہوئی تے سڈے عمل اس قابل نہیں بھائی سڈے علاقے چ کچھ عرصے تو یہ جڑا پچھڑان دے ایتھے قادیانی لابی مصروف عمل ہے مسلماناں دے ایمان تے ڈاکے ڈال رہی الحمدللہ علماء دے پر وقت خبردار ہونے نال اے فتنہ مزید پھیلنے تو رک گیا بلکہ الحمدللہ کچھ عرصے تو کچھ مذہب دوبارہ دائر اسلام وچ داخل ہونے پے ٹھیک ہے یہ تو سندے علم میں جو سنے لگا نے اس بھائی جڑی مذہب ہے نا انہاں باقاعدہ طے کیتا ہوا بھائی اپنی آمدن دا ایک خاص حصہ ہر مہینے ایک کریں گے من اے جناب اس مرضی فنڈ وچ دینے ٹھیک ہے الحمدللہ سڈا کیدا سڈے نبی سچے تے سچے دے سچے سچائی تقسیم بھی انہاں دے درد ہونی پئی اگر وہ جھوٹے نبی دی عزت ودھاونے واسطے کہ بچاونے واسطے او اپنے تنخواہ تے اس جو فنڈ حصہ دے سکنے تے اسی بھائی اگر نمبر آوے تے سونے نبی دی ناموس دے واسطے اساں بھی مالی یعنی قربانی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے الحمدللہ سڈا خصوصاً یہ جڑا علاقہ پورے اس علاقے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں دا جان نثاراں نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنے والا دا علاقہ پچھلے سال بھی تساں یاد ہو سی بھائی تلنگانگ مارکیٹ مکمل بند ہے اس بعد چینجی شہر اس ختم نبوت کانفرنس واسطے مکمل بند رہا اور اندر مولانا عبید الرحمان انور صاحب جڑے مقامی ختم نبوت دے امیر انہوں فرمانے پہ بھائی تلنگانگ دے جڑے تاجر ہیں انہوں نے میں گل کی تھی بھائی اس ویلی انہوں فرمایا مولانا کیسی گل کریں پہ ہو کیوں پچھلی والے حضور سے نبی ہے تو اس ویلی بھائی نبی کونی جیسی مارکیٹ بند نہ کر ساں انشاءاللہ بھائی اس ویری بھی سے وہ فیصلہ جڑا پچھلی بات کا فیصلہ بلکہ اگر پہ یہ جڑی شکرال سروس چلنی اس دا خود وہ بندہ ماں ملیا شیراز مالے کے او پہ آکھنا مولانا 20 تاریخ اسا اعلان کا تھوڑا میسج چلا دینا سٹی سروس معطل ہو سی سٹی ساری بسنت لگا کی عیدگاہ دے سامنے ختم نبوت دے قافلے آنے اور کھڑنے دے واسطے استعمال انشاءاللہ بھائی حسب ثابت تلنگانگ بازار بھی بند ہو سی سٹی چینجی دے جڑا بازار ہے او بھی بند ہو سی اس سلسلے وچ انشاءاللہ اساں ایک اے ذہن پکا فیصلہ کرنا پورا سال جڑا 364 دیہاڑے اپنے اس دنیا دی کام کرنے لیکن ایک دن جڑا نا 65واں دن ایک کرنا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس واسطے ختم نبوت واسطے دینا انشاءاللہ بھائی ایک ہونے اتوار اسی اس تو اگلا اتوار 20 تاریخ اس دے اتے ایک ختم نبوت کانفرنس پچھڑاند ہونی پئی اس دے وچ خود بھی حاضر ہونا اپنے احباب بھی آنا جانی قربانی بھی دینی اور مالی قربانی بھی دینی تاکہ کل روز محشر جس ویلے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے تے لوکاں جانا کٹائیاں اوتھے نہ بولے ونجے بڑی ناموس واسطے کئی بندے کوئی تھوڑے جا کام کیتا یا تا اساں دا بھی نہ اس کہیں نہ کہیں درجے جا بھائی جیسے تو تساں حضرات دے علم وچ ایتھوں اسی ساتھیاں جڑے کھڑے نے ہونے کوئی کہیں کو کرایہ وصول نہیں کیتا وینا بلکہ آنے میں نے ساتھیاں دا راستے دوتے اکرام کیتا وینا ایک گاڑیاں دے کرایہ ایک توام دے اخراجات یہ تسی سارے حضرات جڑے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینے ہو انہاں وچوں ہی پورے ہونے ٹھیک ہے ہائیے سال دوستاں کا رابطہ دسنے پہ جی بھی اس ویلی استاد جی 6000 روپیہ سزوکی والے 4500 روپیہ فی سزوکی جڑا آونے مہینے دا کسی بھائی تساں حضرات جو جنہاں اللہ پاک دتا ہوئے نے جڑا بڑی گاڑی دا مکمل انتظام کر سکنے یا چھوٹی دا کر سکنے یا جس قدر اللہ پاک عنایت کرائے تساں فرمایا ہوا اس دے وچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ناموس دے واسطے ود کے تے بڑھ چڑھ کے حصہ کرنا کوئی سنگی سے خالی نہ رہے انشاءاللہ خطبہ جمعہ نماز کے بعد گیٹ دے اوتے ساتھی موجود ہو سن ہر ساتھی اس مبارک عمل واسطے اپنا حصہ لڑا کے ونجو اللہ پاک روز محشر اسا سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے الحبیب نشریات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں جزاک اللہ